السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا وحدہ شریف کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالی نے بصحت و عافیت ماہ نور ماہ برکت کو گزار دیا ہے، اور اس کے بعد یہ عظیم الشان مہینہ پھر ہم پر سایہ فگن ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس، ہر سیکنڈ اسی کا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ لیکن جس لمحہ وہ راضی ہوتا ہے وہ لمحہ سارے لمحوں پر بھاری ہے، اور اسی لمحے کو ہم سب کو تلاشنا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاشو۔ ہمیں تلاشنا ہے کہ کون سا ایسا ذریعہ اور وسیلہ ہے جو خدا تک ہماری رسائی کر سکتا ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ عظمیٰ، وسیلہ عظمیٰ آپ کے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ڈائریکٹ خدا سے لیتے ہیں اور ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں عطا کرتا ہے اور یہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ خدا کی عطاؤں کو، خدا کے کرموں، نوازشات، انعامات کو تقسیم کرنا، یہ اللہ پاک کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہے۔ چونکہ یہ مہینہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالخصوص منسوب ہے، تو ایسا نہ سمجھیں کہ اب ہمارا سلسلہ ذکر محمدی منقطع ہو گیا ہے۔ خود عبد القادر جیلانی ذکر محمدی ہے۔ خود عبد القادر، آپ سمجھے نہیں اور کیچ نہیں کریں، خود شیخ عبد القادر جیلانی ذکر محمدی ہے۔ عبد القادر کا ذکر ہو تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ میں نے اس جمعہ کو کہا تھا، کسی کی بھی شان، کسی کی بھی عزت، کسی کی بھی محبت، کسی کا بھی احترام اس کی وجہ سے نہیں ہے، نبی کی وجہ سے ہے، صرف نبی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنہیں جو بھی عطا کرنا چاہا یا کیا ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ وہی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے کی وجہ اور سبب آپ کے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم نے آپ نے جہاں تک جیسے جس طرح سے ہوا ذکر محمدی کر کے اپنے آپ کو سعادت بخشی ہے۔ آپ جانتے ہیں بڑے بڑوں میں، بلکہ حضرت سیدنا امام بوصیری کے قصیدوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ اسلاف میں ایک بات بڑے اسٹرانگلی انداز میں یہ پائیں گے کہ فرماتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ اب اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو میری وہ کتاب قرآن اور اہل بیت جو میں نے بہت پہلے لکھے تھے،
اس میں نے اس کی ترجمانی کی تھی. مفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنی بات سے محمد کی تعریف نہیں کی ہے، محمد کی تعریف کر کے اپنی بات کو تعریف کے قابل بنا دیا ہے. محمد کی تعریف اپنی زبان سے میں نے نہیں کی ہے، محمد کا نام لے کر اپنی زبان کو قابل تعریف بنا دیا ہے. یہ ہے سب سے بڑی اہم بات. لوگ کیس بک کر رہے ہیں، کرنے دیں، لیکن میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ محبت سوشلائز دنیا کی باتوں کے حوالے سے آپ نہ پرچار کریں. نہ پرچار سے مراد آپ اطاعت اور اتباع کا عنوان اپنے اندر نہ رکھیں، اور صرف اس لیے کہ کیس بک ہو رہے ہیں تو آپ بھی فیس بک پر آئی لو محمد کو شیئر کر دیں. آئی لو محمد یہ دل کی کڑی ہے. محبت جو ہے یہ فطری اور نیچرلی چیز ہے. ناخن سے لے کے سر کے بال تک احسان محمدی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین. اگر آپ مومن ہیں تو اللہ کا اتنا بڑا احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کسی کے کہنے کی وجہ سے آپ، وہ بھی آپ فیس بک یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہیں، محمد کے لفظ میں اتنی تاثیر ہے نا. آپ ذرا سوچیے، لفظ میں اتنی تاثیر ہے. آپ تو آئی لو محمد اتنا لکھ رہے ہیں، صرف محمد کی مین کی حقیقت کو سمجھ جائیں تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ خدا کیا ہے. محمد کے لفظ میں اتنی تاثیر ہے. عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کے آئینے میں بتاؤں گا کہ بس یوں سمجھیے کہ جس کا نام محمد ہے اللہ نے قسم کھا لی ہے کہ میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا. صرف نام محمد ہے. لا عذب تو میں عذاب نہیں ڈالوں گا. قسم کھا کر کے وعزتی وجلالی، میری عزت و جلال کی قسم رب نے کہا کہ میں اس شخص کو، میرے حبیب جس نے اپنا نام تیرے نام پر رکھا ہے. آپ حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرے کو آپ جب تلاشیں گے نا تو آپ کے پورے شجرے میں صرف محمد نام ملے گا، صرف محمد نام ملے گا. آپ ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو محمد، باپ کا نام کیا محمد، دادا کا نام کیا تو محمد. ایسا گناتے رہے، سانس ٹوٹ گئی لیکن محمد نہیں چھوٹے. یہ اسٹرانگنیس ہے، یہ اس کی اہمیت ہے. اس لیے ہم نے یہ کسی سے، خاص طور سے ان بدبختوں سے اور ان دریدہ دہنوں سے نہیں لیا ہے. تم کیا جانو محمد کی قدر، پوچھو اپنی اصل ابو جہل سے جس نے کہا تھا محمد بے شک اللہ کی قسم سچے ہیں. اس لیے یہ تمہیں صرف جذبات میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ان کے پاس کوئی حربہ نہیں ہے، آپ کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب کل یہ سکسیسفل نہ ہوئے تو آج بھی مت ہونے دیجیے. آپ کا ایمان یہ ہو کہ میرا نبی ہے، تجھے کیا واسطہ ہے، میرا نبی ہے، تجھے کیا واسطہ ہے. ہم چاہے جیسے جس طرح سے اپنے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہم جانتے ہیں. اور مین چیز یہ ہے کہ یہ کوئی شخصیت یا ایک عام پیروں کا عنوان نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا عنوان ہے. یا تو آپ 30 کروڑ جتنے بھی ہم لوگ کم و بیش آبادی کے اعتبار سے، یا تو آپ ڈکلیئر کر دو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں معاذ اللہ. اگر مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان ہے محمد. ہم تو محمد کی وجہ سے نہیں مومن ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے اب اس پر تو جھگڑا بالکل نان سینس باتیں، کوئی شخصیت یا کوئی پولیٹکس کا عنوان نہیں ہے کہ آپ اس پارٹی میں کیوں گئے، آپ اس پارٹی میں کیوں گئے، آپ ہماری واشنگ مشین میں آ جاؤ، ہم دھو دیں گے آپ کو. ایسا تو نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا عنوان ہے اور ہم مومن ہیں. اور فریڈم آف ریلیجن یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے. ہم صاحب مذہب ہیں اور ہمارے مذہب کی بنیاد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ لوگ جذبات میں خدا رہنا، محمد سے پیار کیجئے، محمد سے پیار کیجئے. پیار جتائی نہیں جاتی، کی جاتی ہے. ہاں جتائیے، اپنی اولاد میں جتائیے، اپنے خاندان میں جتائیے، اپنوں میں جتائیے تاکہ وہ پرموٹ ہو.
تو محبت کیجیے الحمدللہ. یہ پوچھیے سیدنا امام بخاری سے، ان کی کتاب ہے الادب المفرد. میں تعلیم جیلانی کے حوالے سے آج گفتگو کر رہا ہوں، اور سمجھیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار توحید. سچ کہہ رہا ہوں 15-20 سال میں جو میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹڈی کیا ہے، پڑھانے کے زمانے میں تو بس تھوڑی سیرت وغیرہ کی کتاب ایسے ہی کر لیتا تھا مطالعہ، لیکن جب مجھے بیروت سے 6 جلدوں پر مشتمل عربی میں غوث پاک کی قرآن کی تفسیر ملی، میں نے 6 پارے کی تفسیر تو کی ہے اب تک، 30 پارے سے لے کے 24 پارے تک ادھر سے، کیونکہ ہم نے حدیث میں سنا ہے اینڈنگ کا لحاظ ہے، ہمارا خاتمہ ہو جائے. 6 پارے تک کی میں نے تفسیر، کنٹینیو انشاءاللہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات 3 ایسی کتابیں غوث پاک پر لکھی گئی ہیں جو میں نے اس پر یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کر دیا ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں. 100 پیج کی ہے صرف بسم اللہ کی تفسیر جیلانی، صرف بسم اللہ کی تفسیر جیلانی. میں نے صرف ترجمہ کیا ہے، بات عبد القادر کی ہے، زبان میری ہے، بس اس کی توضیح کی ہے. اسی طرح شان غوث اعظم 40 پیج کی ہے، اور ایک کتاب تو اتنی اہم ہے کہ پورے قرآن میں 29 مقامات کو میں نے لیا ہے جو غوث پاک نے ان 29 مقامات کی تفسیر کی ہے، توضیح کی ہے، اور اپنا پوائنٹ آف ویو توحید کے معاملے میں پیش کیا ہے. مقصد نزول قرآن ان 29 مقامات پر عبد القادر نے پیش کر دیا، جس کو میں نے رکھا ہے شان خیر الورا بزبان غوث الورا. یہ 3 کتابیں، تینوں کو میں نے اپلوڈ کر دیا. میں یہ بتانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ 2 روپیہ 5 روپیہ سے کچھ جمع کر کے اور 11ویں کو فاتحہ دلا دیے تو اب ہو گئے. نہیں، ان کی معیار توحید کو سمجھیے. جب ذات کا جو آتھنٹیکیشن ہے یہ دل میں بیٹھتا ہے نا، تو پھر آپ پھسلیں گے نہیں. الحمدللہ پھسلیں گے نہیں. آپ سوچیں نا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ظاہری طور پر ہو یا نہ ہو، صحابی جنگل میں کیوں نہ ہو، اور بات جب مصطفیٰ کی ہوتی تو آنکھ بند کر کہتے محمد کہہ رہے ہیں تو سچ ہے. سبحان اللہ. ذرا اس بات کو سمجھیں. وجہ اس لیے کہ نبی کے معاملے میں جو ذاتی طور پر انہوں نے مانا اور پایا، اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں متزلزل نہ کر سکی، ہلا نہ سکی. تو ذات کو سمجھیے. سید الانبیاء کا لاڈلا بیٹا سید الاولیاء ہے، امام الانبیاء کا عظیم بیٹا امام الاولیاء ہے. اگر نانا نبیوں کے سردار ہے تو نواسا ولیوں کا سردار ہے. اور یہ ہماری 5 انگوٹھی والی ولایت نہیں ہے، وہ اللہ کی توحید میں غرق والی ولایت ہے. ہم عالم باللہ ہیں، وہ عارف باللہ ہے. عالم باللہ کا مطلب ہوتا دیکھ کر پڑھنا، محسوس کر کے پڑھنا، کتابوں سے مطالعہ کرنا. اور عارف باللہ ہوتا ہے جس کو خدا پڑھائے. سبحان اللہ. یہ معرفت جن کو حاصل ہو، معرفت، علم اور معرفت میں یہی فرق ہے. آپ کبھی ہم کو بولیں عالم صاحب کی بجائے عارف صاحب نہیں بولے. آپ عارف باللہ، اللہ کی معرفت رکھنے والے. کہنا یہ ہے کہ آپ ذرا معیار توحید سمجھیے. ایک اور خاص بات جو میں جس بنیاد پر، اب بنیاد کیا ہے؟ پہلے تو پیدائشی قادری ہوں الحمدللہ. پیدائشی اللہ پاک کسی خمیر میں ہمارا خاتمہ فرمائے. قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یہ تو الحمدللہ ہم نے سیکھ لی ہے. مگر مسلمانوں، ایک سب سے اہم بات آج پورے بالخصوص انڈیا لیول کی بات کر رہا ہوں، اور دوسرے ممالک میں تو لینگویج بدل جاتی ہے، لیکن انڈیا لیول کی بات کر رہا ہوں میں. لفظ توحید جس طرح آپ کی اس مسجد میں بولا جاتا ہے، آپ پوری مسجدوں کا مطالعہ کر لیجیے. آپ تک اجنبیت محسوس ہوتی ہے لوگوں کو. توحید کیا بول رہے ہیں؟ یہ سب تو وہ لوگ بولتے ہیں.
نہیں، یہی ہے دوری، حقیقت سے دوری یہی ہے۔ توحید ہی اہل سنت کی بنیاد ہے، توحید ہی اہل سنت و جماعت کی حقانیت ہے۔ توحید کے علمبردار اول صحابہ کرام، کیا سکھایا نبی نے صحابہ کو؟ ہر نبی کا مشن تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سارے نبیوں کا سب سے بڑا جو منہج تبلیغ تھا وہ توحید۔ امام الانبیاء یہ توحید کے علاوہ سکھائیں گے؟ سارے انبیاء کرام صفات کے مظہر ہیں، آپ کا نبی ذات کا مظہر ہے۔ سارے نبیوں کو دیکھے تو اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی صفت تک پہنچو گے، لیکن مصطفیٰ کو دیکھنے والے خدا تک پہنچے ہیں۔ تو امام الانبیاء کی توحید ذاتی اور توحید صفاتی آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اس امام الانبیاء کا یہ امام الاولیاء ہے۔ اس لیے غوث پاک کو آپ صرف 1 2 3 سے لے کر 11 تک والا مت سمجھیے۔ غوث پاک توحید کی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ ابھی ذرا سمجھیے گا، اللہ پاک توحید کا فیض ہوتا ہے نبی، توحید کا پرتو، تو الوہیت کا فیض ہوتا ہے، فیض ہوتی ہے نبوت، اور نبوت کا فیض ہوتی ہے ولایت۔ خدا سے نبی لیتا ہے، نبی سے ولی لیتے ہیں، ہم تو ولی سے لیتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ ہمیں مفتی کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا؟ نہیں، ہم نے کتاب پڑھے، بخاری شریف پڑھے، مسلم شریف پڑھے، ترمذی شریف پڑھے، ہم نے سیاہ ستہ پڑھے، کتابیں پڑھی ہیں، تب ہم مفتی ہوئے، تب ہم مفتی ہوئے۔ تو ہم نے ایک واسطہ اور وسیلہ کے ذریعے سے علم حاصل کیا تو ہم مفتی بنے۔ سوچیں، خود عبد القادر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے مقلد ضرور، تقلید کرتے ہیں، حنبلی مسلک ہیں، لیکن خود کہتے ہیں تم جس کتاب سے لیتے ہو ہم کتاب والے سے لیتے ہیں، کتاب والے سے لیتے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے ارے یہ تو بڑا شرک اعظم ہے، اتنی بڑی بات کیسا کہہ دیے؟ اصل کیا ہے، جب لوگوں کی عقل پر اللہ مہر ڈال دیتا تو اب اپنی عقل وہیں تک رہتی، جب مہر نہیں ڈالتا تو پھر عقل بڑھتی ہے۔ وہ مہر ڈال دے ایسا کیسا؟ آج میں ایک بڑا ڈیٹیل ایک جملہ بول رہا ہوں، یہ بتائیے بارش کون برساتا؟ بولیے، اللہ تعالیٰ برساتا، صحیح ہے؟ یہ عقیدہ ہے، لیکن جانتے ہیں حقیقت کیا ہے؟ اسرافیل، میکائیل علیہ السلام۔ موت کون دیتا ہے؟ نہیں، یحیی و یمیت، ہاں اللہ ہی مردہ ہے کرتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، کلیئر ہے؟ لیکن یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت اللہ ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کو علیہ السلام بول رہے ہو آپ؟ قیامت سے پہلے یا قیامت کے قریب سور پھونکا جائے گا مرنے کے واسطے، جس کو قیامت کہتے ہیں، منظر، 2 سور پھونکا جائے گا، دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ آپ جنرل نالج میں نہ چلے جائیں، میں بتانے جا رہا ہوں کہ موت دینے والا اللہ ہے، پھر میکائیل سور کیوں پھونک رہے ہیں؟ ہاں ایک دم ایکٹیو ہے ماشاءاللہ۔ اسرافیل علیہ السلام سور کیوں پھونک رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے آپ کو اللہ دینے پر قادر ہے کہ نہیں؟ افسوس ہوتا ہے خالی ہم کسی سے مطلب اللہ کے ولی سے بیٹا مانگے تو یہی نظر آتا کہ اللہ دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے پر قادر ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ نہیں؟ پھر جبریل علیہ السلام کو 24,000 بار نبی کے پاس کیوں بھیجا؟ میرا پیغام لے جاؤ، کئی کو ڈائریکٹ نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ میں بتانے جا رہا ہوں نظام توحید کو سمجھو، نظام قدرت کو سمجھو، نظام قدرت کو سمجھو۔ ابھی پورا 1 ہفتہ ہے، آتے سو ہفتہ کو 11 ہے،
ابھی کتنی سے کلپ آئیں گے آپ کے پاس. میں نے اسی لیے کہہ دیا 3 میری کتابیں ہیں, وہ ساری دلیل اس میں موجود ہے. میں صرف ذات کی اہمیت بتانے جا رہا ہوں. معیار توحید سمجھیے, اور اسٹرانگنیس ان توحید عبد القادر جیلانی. توحید میں آپ کا اسٹرانگنیس کیا ہے وہ سمجھیے آپ. اللہ پاک سب چیز پر قادر ہے, لیکن وہ قادر ہے تو وہ اپنی توحید کے آئینے میں قدرت کو تمہارے سامنے کیسے ظاہر کرے گا یہ تم فکس نہیں کرو گے, وہ فکس کرے گا. موت دینے پر اللہ قادر ہے, لیکن اے اسرائیل تم جاؤ. پورا ایک دم بالکل مسودہ, جتنے لوگوں کو, جن لوگوں کو کب کہاں کیسے, ہو ایک سرفیرا کیا بولیں گے, مہر لگا سب کیا بولیں, سرفیرا کیسا بولتے ہیں. نبی اتنے لوگوں کے سلامہ کیسے سنتے ہیں. اچھا آج میں خاص دعا کرتا ہوں, ملک الموت تم پوری دنیا کے کونے کونے میں کیسے پہنچ جاتے ایک سیکنڈ میں, کیونکہ موت دینے کے لیے تو انہی کو رکھا گیا نا. کتنے جنے مرتے ایک وقت میں بولو, اور وہ بھی صرف آپ کے محلے میں نہیں, پوری دنیا میں. اور آگے پیچھے نے قرآن کہتا ہے ایسا نہیں کہ ارے پیشنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, ذرا وہ وارڈ میں ابھی آتا ہوں, وہ وارڈ میں ابھی آتا ہوں, ایسا نہیں ہے. جب یعنی ایک سیکنڈ میں اگر لاکھوں کی موت ہے تو ہر لاکھ کے پاس پہنچنے والے کا نام ملک الموت ہے. اور ملک الموت جو ہے جبرائیل سے نیچے والے فرشتے ہیں, جبرائیل سے نیچے, جبرائیل کے ماتحت کام کرنے والے, اور جبرائیل مصطفیٰ کے غلام ہے. سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں آیا؟ ان نظام توحید کو سمجھو آپ, قدرت کا نظام سمجھو آپ, اپنے سینس اور تھنکنگ کو مت لگاؤ. وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اور اس اللہ کی قدرت نے ہی عبد القادر کو غوث اعظم بنایا ہے. غوث اعظم اللہ ہے, غوث اعظم اللہ ہے. ارے آپ غوث اعظم اللہ ہے, یہ تو بہت بڑا شرک ہو گیا, کیونکہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. حیات دینے والا اللہ ہے, یہ قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. موت دینے والا اللہ ہے, یہ قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. لیکن آپ کو کون موت دے رہا کر کے؟ ملک الموت. قرآن خود کہتا ہے یتوفاکم ملک الموت, تمہیں وفات دینے کے لیے ملک الموت آ رہے ہیں. کیا جواب دو گیا؟ شرک ہو گیا کہ نہیں؟ ملک الموت شریک ہو رہے ہیں. آپ کہو نہیں ملک الموت تم موت نہیں دے سکتے ورنہ شرک کر رہے ہو. آپ بولو, آپ کو کہنا ہوگا اللہ کی یہ قدرت ہے, وہ نظام چلاتا ہے, ہم نظام چلواتے نہیں ہیں. وہ نظام چلاتا ہے, وہ مالک حقیقی ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. وہ کیا کرتا ہے نہیں پوچھ سکتے, تم کیا کرتے ہو وہ ضرور پوچھے گا. اس کے قول فعل میں کوئی سوال نہیں ہے, تمہارے قول و فعل میں وہ سوال کرے گا. یہ قرآن نے کہا ہے. تو نظام قدرت کو سمجھیے, اعتراض نہیں. ہزاروں لاکھوں ایسے مسائل آپ کو دلائل ملیں گے. ابھی صرف سر فہرست یہی ہے, آپ نہیں مان سکتے, آپ نہیں بول سکتے. بڑا افسوس ہوتا, بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن پھر سوچتا ہوں نہیں, اللہ پاک نے ہماری زبان ہمارا سینہ ایسا نہیں رکھا الحمدللہ. کیونکہ عبادت مقصود ہوتی نا اللہ کو تو فرشتوں سے لے لیتا, ہم ناپاکوں سے کہیں کو لیتا. جی فرشتے پاک ہے نا. ابھی اگر آپ کا بچہ گھر میں یہ کہے میں باوضو ہوں پاپا, خالی بول دے تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. خالی بول دے, صحیح ہے کہ نہیں؟ باوضو ہوں, اچھا. اور اگر یہ بول دے میں نے 100 بار تسبیح پڑھی ہے, او ہو کیا بات ہے, تو آپ آئس کریم کا بھی پیسہ دے دیں گے. دیکھیے دل کی خوشی. مطلب یہ کہ جو پازیٹیوٹی ہے, پاکی کا جو کانسیپٹ ہے, یہ تو بڑا اہم ہے نا. آپ ہم سب تو ناپاکی سے بھی متصف ہوتے ہیں, بے وضو ہونے سے بھی متصف ہوتے ہیں کہ انسان ہے. فرشتے تو ان سب چیزوں سے پاک ہے, تو اس کی عبادت میں تو کوئی غیر مقبول یا امکان کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے. غیر مقبول کا پہلو ہی نہیں ہے. وہ آل ان آل پاک ہے. وہ بولے پاک, کرے پاک, رہے پاک.
اس کی تسبیح کا تو کانسیپٹ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح و تقدیس کے معاملے میں زیادہ حقدار ہے پروردگار. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ہم پاک ہیں. انسان ناپاکی کا بھی یہ ہوتا ہے نا، متصف ہوتا ہے، ناپاکی کی صفت بھی لاحق ہوتی ہے. لیکن اللہ کہنا چاہتا ہے مجھے عبادت مقصود ہوتی تو واقعی تم کافی ہو، مجھے تو محبت مقصود ہے. میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان ناپاکی کی صفت رکھ کر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے میری پاکی بیان کرتا ہے. یہ زیادہ اہمیت ہے، یہ زیادہ اہمیت ہے. مسلمانوں سمجھو، توحید کو اپنی تھنکنگ سے نہیں، نبی سے سمجھو، ولی سے سمجھو. تم یونیورسٹی سے پڑھ کر کے عالم بنتے ہو، وہ اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے عالم بنے، عارف بنے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لفظ توحید جس قدر استعمال عبد القادر جیلانی نے کیا ہے، قسم خدا کی آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں، ہر جگہ واقعی سچ کہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ ہر نبی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے. میں اپنے نانا کے نقش قدم پر ہوں، میں اپنے نانا کے نقش قدم، بدری کمالی، میں اپنے نانا کے نقش قدم پر ہوں. اس لیے آج ایک خوبصورت اعلان کرتا ہوں، جو توحید کی رٹ لگاتے ہیں، قسم خدا کی سب سے زیادہ اگر کسی کو بیس آف توحید ماننے کا آج کی تاریخ میں حق ہے تو وہ عبد القادر جیلانی کو سب سے بڑا موحد مانے. قسم خدا، توحید 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 کا جو جملہ عبد القادر نے جس پازیٹیوٹی کے ساتھ استعمال کیا ہے، ان کی کتابوں اور ان کے کتابوں کے مطالعہ سے آپ کو واضح ہو جائے گی. لہذا عبد القادر جیلانی کو اس لیے نہیں کہ ہم 11ویں پیش کرتے ہیں مانو، نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ توحید پرست ہے، اس لیے عبد القادر کو مانو. عبد القادر کو ماننا ہوگا، میں یہ زور زبردستی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے ماننا ہوگا کہ توحید کے علم بردار ہے، وہ اسلام کے علم بردار ہے. وہ ایک جملہ سنو جو بات آ گئی ہے، اشارہ کر کے کہہ دے رہا ہوں. مجدد جو ہوتا ہے نا، وہ کسی شریعت کے کسی ایک پہلو کو نمایاں کر دے. مثلا کوئی سنت مردہ ہو گئی تو اسے زندہ کر دے. فار ایگزامپل امام اہل سنت آپ دیکھیں، عشق رسول کا معاملہ، محبت رسول کا معاملہ اور توہین کا معاملہ، یہ ایسی بات اتنا اس قدر خلط ملط ہو گیا تھا کہ امام اہل سنت نے عشق رسول اور محبت رسول کو پرموٹ کیا. توہین کرنے والے گستاخوں پر ہر طرح سے برقراری کی. اس سے پہلے مجدد الفسانی وغیرہ کو دیکھیں، اکبر الہادی کا مسئلہ، یہ سارے مطلب کسی ایک اسلام کے کسی ایک حصے پر اگر کوئی اعتراض ہو اس کا دفاع کر دے اور اسلام کا دفاع کرے، اسلام کے اس حصے کا دفاع کرے تو وہ مجدد بنتا ہے. لیکن پورے اسلام کو جو زندگی بخشے وہ محی الدین بنتا ہے. مجدد الدین الگ ہے، محی الدین الگ ہے. محی الدین میں مجددین بھی ہیں، انہوں نے دین کو احیا بخشی ہے، دین کو احیا بخشی. نام تو عبد القادر ہے، محی الدین ان کی شان ہے. دین کو احیا بخشی ہے، دین کو زندگی بخشی ہے. یہ میری عقیدت نہیں، آپ ان کی تعلیمات سے دیکھو، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو. پھر میں کہہ رہا ہوں آپ ڈاؤن لوڈ کرو، یوٹیوب پر ہے، میں نے وہ لنک بھیجے ہیں، آپ دیکھو. کوئی تھکائی نہیں ہے، یہ کوئی ٹھکائی نہیں ہے. بہرحال درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے سورہ یونس تلاوت تو کی ہے مگر اس کی وضاحت میں آئندہ جمعہ کروں گا. میں نے ذات کو قریب کرنے کی کوشش کی ہے اور عنوان یہ دیا ہے شان خیر الورا بزبان غوث الورا. آپ نے ہم نے بیان کیا تو یہ ہماری ناقصیت اور عدم کاملیت یعنی مکمل نہ ہونے کا عنوان کلیئر ہے نا. آپ بول سکتے ہیں کہ میں نے نبی کا پورا ذکر کر لیا؟ نہیں بول سکتے، آپ نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے ذکر کیا تو آپ آتھر بنے نہیں، آپ آتھر بنے نہیں. لیکن جب کوئی آتھر ذکر کرے نا تو وہ ہمارے لیے بڑی بات ہے. آج
शान खैरुल वरा बज़बान गौसुल वरा, गुलामों से, अपनों में आपने तो सुने, आज के मौलवी उलमा खुतबा वाइज़ीन से तो सुने, इमामुल वाइज़ीन अब्दुल कादिर से सुनिए आज, इमामुल मुतकल्लिमीन अब्दुल कादिर से सुनिए आज, और आपको बताऊंगा कि 29 मकामात में जो शान खैरुल वरा को प्रमोट किया है, मकसद नज़ूल कुरान का जो एक वाफिर हिस्सा आपको अता किया है, वो आपको समझ में आएगा। और 3 लफ्ज में आप समझ जाइए कि अब्दुल कादिर जिलानी ने कुरान की कुरानियत को समझा दिया, कुरान क्यों है समझा दिया, कुरान क्या है समझा दिया, कुरान कैसा है समझा दिया, ये क्या क्यों कैसा, ये तीनों को समझा दिया है। कुरान क्या है? ये अल्लाह का खिताब है। कुरान क्या है? अल्लाह का खिताब है। ध्यान दीजिएगा, कुरान कैसा है? मुस्तफा के लिए है। ध्यान दीजिएगा, और इस खिताब का मुखातिब कौन है? तो परवरदिगार आलम है। जरा जुमले पे गौर कीजिए, अल्लाह खिताब फरमा रहा है, ध्यान दीजिए, और मुखातब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और खिताब यानी कुरान है, खिताब यानी कुरान है। अब आगे जितनी भी आप बातें सुनेंगे, अब आप देखिए, फर्ज कीजिए कि सूरह आल इमरान, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, सूरह आल इमरान अलिफ लाम मीम है ना, या सूरह बकरा में देखिए, और दीगर सूरह अलिफ लाम मीम साद, ये सूरह जिक्र करने के बाद अगर खिताबी जुमले सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। सूरह आल इमरान में देखिए, अलिफ लाम मीम नज़्ज़ला अलैकल किताब, नज़्ज़ला अलैकल किताब, उस अल्लाह ने आप पर नाजिल किया। जुमले पर गौर कीजिए, ये आप कौन है? ये आप कौन है? अब्दुल कादिर कहते हैं ये मुस्तफा है। यानी अल्लाह ताला कहना चाहता है, मेरे हबीब, ये कुरान मैं तुझे खिताब करके दूंगा, तुझे खिताब करके दूंगा, खिताब मेरा है, कलाम मेरा है, मुखातब तुम हो। अब मुझे बताएं, कुरान के जरिए से, जिक्र मोहम्मदी या कुरान के जरिए से कोई भी तौहीद के खिलाफ वो पहलू जो रिसालत के नफ्स का उन्वान बने, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए कि कुरान का मुखातब मोहम्मदी रसूलुल्लाह है, मोहम्मदी रसूलुल्लाह है। जब मुखातब ही रसूल है तो कुरान का पहला जिक्र ही रसूल है, कुरान का पहला जिक्र ही रसूल है। अब कुरान से जिक्र मोहम्मदी पर बिदअत का फतवा नहीं, अब तौहीद लगेगा, अब तौहीद का मेयार बनेगा। इसलिए सुनो, कुरान की किसी आयत से आप जिक्र मोहम्मदी को कंडम करने की साजिश बंद कर, यह अब्दुल कादिर ने कहा है, इमामुल औलिया ने कहा है। इसलिए आपको पूरे तैयारी के साथ शान खैरुल वरा मनाए हैं, मनाते रहिए। अब ये आ गए हैं इमामुल औलिया, तो और ऑथेंटिक अंदाज में बनाइए, शान खैरुल वरा बज़बान गौसुल वरा। अच्छा, एक और बात, बड़ी अहम बात है, दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बड़ी अहम बात है, इसलिए आप हम सब बशर हैं, क्लियर है, हम सब बशर हैं। ये अरबी लफ्ज है, उसका उर्दू में तर्जमा क्या होगा? इंसान, इंसान है हम सब, सही है। अगर मैं किसी को भी खड़ा कर दूं, पहले तो खड़े होने में आप डरेंगे, इतने जने के सामने कैसा खड़ा करते हैं, बाद में पता नहीं क्या क्या बोल, सही है, नहीं खड़े हो सकते। फिर खड़े करने के बाद अगर कहूं, एक मर्तबा बोलो मैं इंसान हूं, ठीक है, आपने इनवॉलंटरी में अगर बोल भी दिया, अब मैं शुरू करूंगा, कहां से आया? घर से, ठीक है, हाँ। मां आपसे राजी है, बाप आपसे राजी है, भाई बहन में कंप्लीट हो आप, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद में कंप्लीट हो आप। अब आप ठंडी में भी है तो पसीने आपसे निकलने शुरू हो जाएंगे। ये क्या पूछ रहे हैं जी? ये डिलीट सो चीजें जो है रीडिलीट कर रहे हैं आप, क्या कर? ये देखिए, कोई ऐसा इंसान नहीं जो करप्शन से पाक हो, कोई ऐसा इंसान नहीं जो कह दे मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं। सुनो, एक इंसान है जिसको अल्लाह ने कहवाया है, कुल इन्नमा अना बशरुन, ए हबीब आप कहिए कि मैं बशर हूं। आज तुमने इस आयत करीमा की वजाहत सुनी, इस आयत से तुम उम्मत में फिरका परस्ती का नजरिया दे रहे थे, नबी को कॉमन नजरिया दे रहे थे। तुम बोलकर देखो मैं बशर हूं,
रब मुस्तफा से कहवा रहा, बोल मैं बशर हूं, मैं बशर हूं मैं। अब नबी की बारगाह में हम आते हैं तो अब्दुल कादिर का सहारा लेकर तेरी बारगाह में, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हम अब्दुल कादिर के हवाले से जाते हैं, अब्दुल कादिर बताओ। मुस्तफा कह रहे मैं इंसान हूं, और इंसान कोई कहे तो हजारों एतराज होंगे, करप्शन के एतराज, इनकम्प्लीट होने के एतराज। मेरा नबी भी कह रहा मैं बशर हूं, अल्लाह कहवा रहा है, बताओ। तो अल्लाह तबारक व तआला का जलील कद्र वली कहेगा मुस्तफा नाखून से लेकर सर के बाल तक कंप्लीट ही कंप्लीट है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। हम तो मानने वाले हैं आका, काफिरों ने आपको ऑल इन ऑल करप्शन से पाक माना है। हम तो ये अकीदा रखते हैं। तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तौहीद और रिसालत का जो कॉन्सेप्ट और मेयार है, वो अब्दुल कादिर का मेयार है, वो अब्दुल कादिर हैं। सिर्फ आप 11 नहीं, आप पूरे आए नए तौहीद और रिसालत में अब्दुल कादिर जिलानी को समझो। कोई ऐसी हरकत ना करो जिस एक हरकत की वजह से गैरों को ये मौका मिल जाए। जैसे मैंने शुरू ही में कहा आई लव मोहम्मद, ये करो, ये बोलो नहीं, आई लव मोहम्मद करो। मैंने बुखारी के हवाले से उसको कंप्लीट करना चाह कर दो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर है, इतने बीमार पड़ गए कि सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। इमाम बुखारी ने अपनी किताब तारीखुल कबीर में अल-अदबुल मुफरद में इसको नकल किया है। कहते हैं बीमार पड़ गए, हजरत अब्बास आते हैं और कहते हैं अय्यो रजुलिन अहब इलैक उज़कुर, तुम्हें जो सबसे ज्यादा प्यारे और महबूब हो उनको याद करो। सबने जवाब दे दिया है, सिर्फ उनको याद करो। इतना सी जुमला बोलना था, उसी वक्त जुमला कहा या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, इतनी जोर से बोले कि पूरी अरब की वादी बिल्कुल उस आवाज से पुरसुकून नजर आने लगी और बोल करके फकअन्नमा नुशित मिन इकालिन, वो बिल्कुल सोए हुए सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अपने से वो उठकर चलने लगे हैं। सुभान अल्लाह, ये है मोहम्मद से मोहब्बत का इनाम। इसलिए आप फेसबुक की ये मोहब्बत नहीं, सोशल दुनिया ये मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत से रिलेटेड उन्वान हो सकता है। असल मोहब्बत का मरकज दिल है और यही तालीम जिलानी है। दुआ है अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, सुबह शाम जिंदगी में रौनक बहार रानाइयां नसीब फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।